مفکر احرار چودھری افضل حق۔ چودھری افضل حق تحریک آزادی کے ممتاز سیاسی رہنما، مصلح اور مفکر ہونے کے ساتھ ساتھ اردو نثر کا منفرد اسلوب رکھنے والے ادیب تھے۔ ان کا تعلق ضلع ہوشیارپور کے ایک گاؤں گڑھ شنکر کے راجپوت گھرانے سے تھا۔ ان کے جد اعلیٰ روپ چند کو شہاب الدین غوری نے جالندھر اور امبالہ کے علاقوں میں جاگیر عطا کی تھی۔ رائے روپ چند بعد میں مسلمان ہو کر شیخ عابد کے نام سے موسوم ہوئے۔ چودھری افضل حق کا سلسلہ نسب 16ویں پشت میں شیخ عابد سے ملتا ہے۔ ان کے والد چودھری امیر خان امرتسر کی ضلع کچہری میں ناظر تھے اور انہوں نے وہیں سکونت اختیار کر لی تھی۔ افضل حق جنوری 1891 میں امرتسر میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اسلامیہ ہائی اسکول امرتسر سے میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ مزید تعلیم کے لیے اسلامیہ کالج لاہور اور دیال سنگھ کالج لاہور میں زیر تعلیم رہے، لیکن بڑے بھائی کی وفات اور بیماری کی وجہ سے تعلیم ادھوری رہی۔ 1917 میں پولیس میں سب انسپکٹر بھرتی ہوئے اور ٹریننگ کے بعد تھانہ لدھیانہ میں تعینات ہوئے۔ 1921 میں چلنے والی تحریک خلافت کے ایک جلسے میں امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری کے خطاب سے متاثر ہو کر ملازمت چھوڑ دی اور کریا کریا آزادی اور حریت کا پیغام لوگوں تک پہنچانے لگے۔ جب اس راستے پر آگے بڑھے تو فروری 1922 میں باغیانہ سرگرمیوں اور تقاریر کی وجہ سے گرفتار کیے گئے اور عدالت سے سزا سنا کر 6 ماہ کے لیے قید کر دیے گئے۔ پہلے ہوشیارپور جیل اور بعد میں امبالہ جیل بھیج دیے گئے۔ ہوشیارپور جیل میں پہلے سے قید ایک نمبردار سردار بھگت سنگھ سے چکی کی مشقت لیے جانے کے خلاف بھوک ہڑتال کر دی اور اپنا مطالبہ منوانے میں کامیاب ہوئے۔ 1923 میں رہائی کے بعد قید خانوں اور قیدیوں کی صورت احوال انہوں نے اپنی پہلی کتاب دنیا میں دوزخ میں بیان کی ہے۔ سوامی شردھانت کی شدھی تحریک کے رد عمل میں فتنہ ارتداد اور پولیٹیکل کلابازیاں بھی اسی سال لکھی گئی۔ 1930 میں دوسری بار چودھری افضل حق کی گرفتاری کی وجہ سیاسی قیدیوں پر جیلوں میں ہونے والے مظالم کی رپورٹنگ، حکومت کے خلاف بیانات اور کانگریس کی خلاف ضابطہ ورکنگ کمیٹی کا ممبر نامزد ہونا تھا۔ اس بار وہ دہلی میں ڈاکٹر مختار احمد انصاری کے گھر سے گرفتار ہوئے اور گورکھپور جیل لے جا کر قید کیے گئے۔ اپنی شہرۂ آفاق تصنیف زندگی انہوں نے اسی قید کے دوران لکھی۔ جون 1931 میں تقریباً 9 مہینے بعد گاندھی ارون معاہدے کے تحت قید سے رہا ہوئے۔ اسی سال کشمیری مسلمانوں پر ڈوگرا حکومت کے مظالم کے خلاف تحریک کا حصہ بنے اور مجلس احرار کے کشمیر جانے والے وفد میں شامل ہوئے۔
1932 میں گاندھی کی سول نافرمانی کی تحریک کا حصہ بنے اور ایک بار پھر گرفتار ہوئے، پہلے سینٹرل جیل لاہور اور پھر نیو سینٹرل جیل ملتان میں قید کیے گئے۔ 1932 میں قید سے رہائی کے بعد وہ قادیانیوں کے خلاف سرگرم عمل رہے۔ 1939 میں دوسری عالمی جنگ چھڑی اور برطانوی حکومت نے ہندوستان سے فوجی بھرتی شروع کر دی۔ چودھری افضل حق اور دوسرے احرار رہنماؤں نے اس بھرتی کے خلاف جلسے اور تقریریں شروع کر دیں۔ فوجی بھرتی کے خلاف اس مزاحمت پر چودھری افضل حق گرفتار کر لیے گئے اور راولپنڈی جیل میں قید کیے گئے۔ اس قید کے دوران کھڑی ہتھ کڑی نے ان کا ایک بازو شل کر دیا اور انہیں سرما کھلایا گیا، جس سے گلے کی بندش کا عارضہ لاحق ہو گیا۔ اس قید سے وہ محبوب خدا کا تحفہ لے کر رہا ہوئے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنے بچوں کے نام خط لکھے جو ان کی وفات کے بعد خطوط افضل حق کے نام سے شائع ہوئے۔ نومبر 1940 میں وہ جیل سے رہا ہوئے تو صحت کی بہتری کے لیے کراچی چلے گئے۔ 5-6 مہینے کراچی رہنے کے بعد پنجاب آئے اور پھر سے سیاسی میدان میں سرگرم عمل ہو گئے۔ اسی دوران مولانا بہاء الحق قاسمی سے ان کا تحریری مناظرہ ہوا، جو بعد میں اسلام میں امرا اور بادشاہ کا وجود نہیں کے نام سے شائع ہوا۔ 1941 کے اواخر میں قصور میں ہونے والی احرار کانفرنس میں انہوں نے آخری خطبہ دیا، جس میں انہوں نے پاکستان کے مطالبے کو دکھے ہوئے دلوں کی فریاد قرار دیا۔ اس سے پہلے وہ اپنی آخری شائع ہونے والی کتاب پاکستان اینڈ انٹچیبلٹی میں ہندوؤں کی تنگ نظری کا تجزیہ کرتے ہوئے پاکستان کے مطالبے کو ہندوؤں کے غلط رویے کا منطقی نتیجہ قرار دے چکے تھے۔ 1924 سے 1936 تک چودھری افضل حق ہوشیارپور اور لدھیانہ سے 3 بار پنجاب لیجسلیٹو کونسل کے ممبر منتخب ہوئے۔ 1936 میں ہونے والے انتخابات میں وہ کامیاب نہ ہو سکے۔ وہ بہت فعال، متحرک اور کونسل میں زیادہ سوالات اور مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھانے والے ممبروں میں سے تھے۔ 1929 میں انہوں نے خلافت کمیٹی کے پنجابی اراکین سے مل کر مجلس احرار اسلام قائم کی، جس میں انہیں مرکزی حیثیت حاصل رہی۔ 1939 میں وہ مجلس کے صدر بھی منتخب ہوئے۔ سیاسی اور فلاحی سرگرمیوں کے علاوہ چودھری افضل حق کے تخلیقی جوہر اور استعداد خودآداد تھے، چنانچہ سیاسی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا۔ مذکورہ کتابوں کے علاوہ اور کتابیں معشوقہ پنجاب، شعور، جواہرات، دیہاتی رومان، افسانہ آزادی ہند، میرا افسانہ اور تاریخ احرار وغیرہ شائع ہو کر سامنے آئیں۔ آخری تصنیف
دین اسلام کا مسودہ وفات کے بعد ان کے سرہانے سے اٹھایا گیا۔ ان کی تصنیف زندگی کا شمار اردو کی کثیر الاشاعت کتابوں میں ہوتا ہے۔ نومبر 1941 میں مجلس احرار کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے دوران ان پر دمے کا شدید حملہ ہوا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے ٹائیفائڈ، یرقان، نمونیا اور سرسام جیسے عوارض نے آن گھیرا۔ دفتر مجلس احرار، بیرون دہلی دروازہ، لاہور، 8 جنوری 1942 کی رات وہ خالق حقیقی سے جا ملے اور میانی صاحب کے قبرستان میں سپرد خاک ہوئے۔